السلام علیکم ویورز، آپ سب کو عمران کلی اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے کل جو کلاس شروع کی تھی، جو سیریز سٹارٹ کی تھی اردو رائٹنگ کے حوالے سے، تو آج اس کی یہ دوسری کڑی ہے، یہ دوسری قسط ہے۔ اور اسی سیریز میں جیسا میں نے بتایا تھا کہ میں مختلف حروف جو ہیں وہ لکھنا سکھاؤں گا۔ اس کے بعد وہ حروف جب مل کے لفظ بناتے ہیں تو ہم ان لفظوں کو دیکھیں گے۔ تو اسی سلسلے میں آج یہ دوسری کڑی ہے۔ اس کے دیکھیں نام سے جیسے آپ ظاہر ہے، یہ ہیڈنگ بھی میں نے دی ہے، حروف تہجی کی اشکال ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم حروف کی شکلیں جو ہیں ان کے بارے میں آگاہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنی رائٹنگ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو حروف کی شکل جو ہے آپ کے ذہن میں بالکل نقش ہو جانی چاہیے۔ تو یہاں میں دیکھیں یہ حروف تہجی لکھ رہا ہوں، اسی انداز سے آپ نے سب سے پہلے ان حروف کی پریکٹس کرنی ہے، ان کو بار بار لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ حروف کی جو شکلیں ہیں اگر آپ کو صحیح انداز سے وہ ذہن نشین ہو جائیں تو آپ پھر اس کے بعد اس کی جب آپ پریکٹس کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، تو آپ اچھے انداز سے ان کو لکھ پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی چیز، بیسک چیز جو ہے وہ حروف کی پہچان ہے، حروف کو اچھے انداز سے لکھنا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم کچھ حروف جو ہیں ان کو ہم اچھے انداز سے لکھیں گے بھی، ان کی شکل کو جانیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تناسب جو ہے، کس طرح ایک اچھی لکھائی جو ہے جس میں ایک تناسب سے لفظوں کو حروف کو لکھا جاتا ہے، تو اس کو آج جانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں اب یہ این لکھ رہا ہوں اسی طرح، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کوشش کرنی ہے کہ یہ گلائیوں کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، این، غین اور اسی طرح یہ فے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ہر شکل کی، ہر حرف کی جو شکل ہے وہ ہم الگ الگ سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو میں ہم کچھ حروف کی شکل کو جانیں گے۔ یہ دیکھیں اسی طرح ہم یہاں پہ گاف لکھتے ہیں، لام، یہ میم ہے، نون، واو کی شکل دیکھیں، ہے، یہ حمزہ چھوٹی ہے اور اسی طرح یہ بڑی ہے۔ تو ان حروف کو آپ نے ضرور ان کی مشق کرنی ہے، ایک دفعہ ان کو اچھے طریقے سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، اب سب سے پہلے ہم الف جو ہے اس کی شکل کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف سیدھی لائن، ٹھیک ہے، سیدھی لائن میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں آپ نے جو چیز یہاں پہ جاننی ہے، جو سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس حرف کا جو اوپر والا سرا ہے وہ بھی باریک، نیچے والا سرا بھی باریک، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب ہم الف مدہ لکھتے ہیں تو الف لکھ کے اس طرح آپ مد بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ مد کی شکل دیکھ لیں، یہ بار بار اب اس کو پریکٹس بھی کریں کہ اس طرح کی یہ شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں الف مدہ میں یہ لکھ رہا ہوں، تو اسی انداز سے الف آپ نے لکھ لیا اور اس کے اوپر ایک دیکھیں مناسب، آپ نے صرف یہ چیز دیکھنی ہے اور سمجھنی ہے کہ جو ہم نے اس کے اوپر مد لگائی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک خاص جگہ ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، یہ میں اب چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو لکھ رہا ہوں، اس طرح خوبصورت انداز سے آپ نے الف کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، بالکل سیدھا الف ہونا چاہیے۔ اور یہ ہم اس کو اب بے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے کو آپ دیکھیں، یہ بے کی جو ہے شکل ہے، اس کو آپ ذرا جانیں، بے کی شکل کو، ٹھیک ہے۔ بے کی اس طرح کی شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس طرح ہے دیکھیں، آپ نے اگر ایک لائن کے اوپر بے لکھ رہے ہیں تو جہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے وہاں سے تھوڑا سا لائن سے اوپر سے اٹھی ہوتی ہے اس کا کنارہ، اور پھر اس کے بعد آپ لائن کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر آپ نے اس کا دوسرا کنارہ جو ہے اوپر کو اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کنارے جو ہیں وہ دونوں باریک ہیں، جو چیز سمجھنے والی ہے، کنارے اس کے باریک ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ نقطہ جو ہے وہ آپ نے اس طرح بنانا ہے، یہ نقطے کی شکل ہے، ٹھیک ہے، نقطے کی یہ شکل ہے۔ تو چلیں، اب بے بھی ہم نے دیکھ لی، بے کی شکل بھی ہم نے سمجھ لی ہے، الف اور بے دونوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بے جو ہے اس کے ساتھ پھر آپ کو اگر بے لکھنی آ گئی ہے تو پے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، وہاں ایک نقطہ تھا، یہاں 3 نقطے ہیں، ٹھیک ہے۔ تے اوپر 2 نقطے ہیں، تو جس انداز سے نقطے لگانے ہیں، نقطوں کا بھی ایک خاص مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تے بھی اسی طرح لکھ سکتے ہیں۔ بے لکھنی آ جائے تو آپ آسانی سے باقی حروف جو ہیں، بے کی مشابہت کے جو حروف ہیں باقی، وہ آپ آسانی سے لکھ پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تے، ٹے، سے، اور یہ اس کی گلائی اس طرح آپ نے بنانی ہے، تھوڑا سا لائن کے اوپر اس طرح خوبصورت انداز سے اس کو آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بے کے بعد آپ جیم کو دیکھتے ہیں،
تو جیم کی یہ شکل دیکھ لیں سب سے پہلے. یہاں میں سب سے پہلے آپ کو یہ شکل سمجھاتا جاؤں. تو یہ جیم کی شکل ہے. اس کے اندر سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اس کی گلائی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے شروع کس طرح کرنا ہے. یہ ایک سٹروک ہو گیا, یہ دوسرے سٹروک میں آپ نے اس کو مکمل کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ اس کی گلائی کا جو دھیان ہے وہ ضرور رکھنا ہے اور گلائی بنانی سیکھنی ہے. ٹھیک ہے, جیم کے اندر این ہی کی طرح گلائی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح جیم کی گلائی ہے سیم اسی طرح این کی گلائی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ بار بار اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے ہاتھ جو ہے نا یہ اس طرح یہ گلائی دیکھیں, یہ گلائی آپ کو بنانی آنی چاہیے. ٹھیک ہے, تب آپ اچھے انداز سے یہ جیم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ہم جیم کو دوبارہ بناتے ہیں. جیم چے, جیم اگر آ گئی ہے تو پھر چے بھی بنا سکتے ہیں آپ. ہے ہے, خے, اس انداز سے آپ بنائیں گے. ٹھیک ہے, یہ گلائی آپ ذرا دیکھیں, یہ چے آپ اس طرح بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی تو نقطے ہی پھر آپ لگاتے ہیں, وہ تو آسان ہے. پہلے آپ کو یہ آنا چاہیے کہ آپ نے وہ حرف صحیح انداز سے مناسب انداز سے لکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں ہم یہاں پہ کچھ مزید حروف کو دیکھتے ہیں. یہ دال ہے, دال کا انداز دیکھیں. اوپر سے ہم گلائی بناتے ہوئے اس کو نیچے لے کے آئے ہیں اور نیچے رے کی شکل میں ہم نے اس کو لائن کے اوپر اس کو لکھ دیا. ٹھیک ہے, یہ دال, یہ میں آپ کو دوبارہ دال لکھنا سکھا رہا ہوں. اس انداز سے آپ بار بار اپنے ہاتھ سے یہ ویڈیو کو دیکھیں گے بھی تو اپنے ہاتھ سے جب لکھیں گے تو آپ اچھے انداز سے سیکھ پائیں گے. دال لکھنا آ گیا تو ڈال بھی آپ لکھ سکتے ہیں, زال. ٹھیک ہے, یہ اس انداز سے دیکھیں, یہ اوپر سے ہم اس کو گلائی میں نیچے لے کے آئے. یہ اس رخ کو دیکھ لیں, اس اینگل کو دیکھیں, اینگل کو سمجھا کریں. ٹھیک ہے جی, اینگل کو سمجھیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, رے بھی اب ہم رے کی پریکٹس کرتے ہیں. رے کو دیکھتے ہیں, رے کی بنیادی شکل ذرا دیکھ لیں کس طرح کی ہے. ٹھیک ہے, دال کا نچلا حصہ تقریباً رے ہی کی طرح کا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہم اس کو رے لکھ رہے ہیں. اس کی آپ بار بار پریکٹس کیجیے گا. لائن کے اوپر سے دیکھیں, یہ اس کا اینگل دیکھیں. ٹھیک ہے, آج تو ہم نے کچھ حروف کی پریکٹس کی ہے اور ان کو لکھنے کی انداز دیکھا ہے اور اس کی اشکال کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے, ان حروف کے اشکال کو ہم نے دیکھا ہے. آپ نے ان اشکال کو ضرور سمجھنا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. شکریہ.